درخواست کی ہو. تو جب ہمارا کوئی عزیز نئی ازدواجی زندگی شروع کر رہا ہے، اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان تقریبات کو گناہ سے بچائیں. اللہ تعالی ہمیں یہ فکر عطا فرمائے، ورنہ ہماری آئندہ نسلیں وہ تباہ ہو جائیں گی. اگر آج ہم اپنی شادی کی تقریبات کو گناہوں سے نہیں بچاتے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی. وہ تو ان کو سمجھے گی کہ یہ ہماری معاشرتی اقدار ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے. دوسری بات، یہ خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے تو چلو خوشی کے موقع پر ہمیں فلاں کام کرنے دو، فلاں کام کرنے دو. وہ خوشی کے نام پر اللہ کے حکم توڑتے ہیں، جبکہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے مسلمان جس دن خوش ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، عید کے دن 6 نمازیں ہیں. یہ جو نماز عید ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوشی والے دن مسلمان اپنے رب کو بھولتا نہیں. وہ لوگ جو عام دنوں میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، عید والے دن تو وہ بھی نماز عید پڑھنے آئے ہوتے ہیں. خوشی والے دن وہ جنہیں رب یاد نہیں ہوتا انہیں بھی یاد آ جاتا ہے. نماز عید اس بات کا پیغام ہے کہ مسلمان جس دن خوش ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اور نماز عید دن کے آغاز میں ہے، زور کے بعد نہیں، دن کے آغاز میں، اشراق کے بعد آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو دن کے آغاز میں ہی نماز عید رکھی گئی، اس کا مطلب یہ ہے مسلمان پہلے اس رب کو سجدہ کرتا ہے، اس کا شکرانہ کرتا ہے جس نے خوشیاں دی ہیں، بعد میں وہ خوشیاں مناتا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے عرض کیا حضور کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں ہم خوشی کو قید کر لیں کہ خوشی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہو، چھنے نہ، سلب نہ ہو، ہمیشہ ہمیں حاصل رہے. کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں ہم خوشی کو قید کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا شکرانہ وہ پنجرہ ہے جس میں خوشی کو قید کیا جا سکتا ہے. جب خوشی ملے بندہ شکرانہ کرے. اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کی وجہ سے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے شکر کرو میں اور نعمتیں عطا کروں. شکرانہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے، خوشیوں میں اضافے کا باعث ہے. شکرانے سے نعمتیں سلب نہیں ہوتی، شکرانے سے خوشیاں چھینی نہیں جاتی، دور نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں ہمیشہ حاصل رہتی ہیں. جو آدمی شکرانہ کرنے کو اپنی طبیعت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص پناہ عطا کر دیتا ہے. شیطان کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا سب کچھ اس لیے برباد ہو گیا کہ اس نے کبھی شکرانہ نہیں کیا، تو سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. جو حضور سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے. جس دل میں محبت رسالت محب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو جسے حضور فرمائے اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں.
اس غلام کے پیر کیسے زمین پہ ٹکتے ہوں گے؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کے تخت پر بھی صرف آپ ہی بیٹھے ہوئے، حضور میری محبتوں کا مرکز بھی آپ ہی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، فرض نمازوں کے بعد یہ پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی اور شکر ادا کرنے کی اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کی۔ تو حضور نے شکر کرنے کی توفیق مانگنا سکھایا ہے کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ شکر کرنا تمہیں سکھا دے، توفیق عطا کر دے۔ پتہ چلتا ہے شکر وہی کرتے ہیں جنہیں رب توفیق عطا فرماتا ہے، ورنہ لوگ شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی۔ جو ملا ہوا ہے اس پر شکرانہ کریں، جو حاصل ہے اس پر شکرانہ کریں، جو چیز آپ کے نصیبے میں ہے، مقدر میں ہے، اس پر شکرانہ کریں۔ انسان خود اپنی ذات کے رازوں سے واقف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے تو اس کے فائدے کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو نہیں ملی یقین کریں وہ آپ کے فائدے میں نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، پر ہم کسی کو عطا کرتے ہیں تو حکمت کے تحت عطا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر کام میں حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا آپ کو اس پر شکرانہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ۔ چند لوگوں نے شکرانہ کیا، جو حاصل ہے اس پر شکرانہ کر دیں الحمدللہ۔ قیامت کے دن ہمارے آقا کریم ایک جھنڈا اٹھائیں گے جس کا نام ہے لواء الحمد، جو حضور کے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ حمد والا جھنڈا ہے۔ دنیا میں جو اللہ کی حمد کرتے ہیں وہی قیامت کے دن اس جھنڈے تلے ہوں، تو اس نیت سے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دے کہ اللہ ہمیں حضور کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک تو شادی کی تقریبات میں معاشرتی رسوم سے بچ کے قرآن اور حدیث کے مطابق شادی کی تقریبات کا انعقاد کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو صرف زبان کے مسلمان نہ ہوں، عمل کے بھی مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ شکرانے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ تیسری بات، جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس کو کہتے خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبے میں کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دولہے کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اور وہاں جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں چند ایک تک آواز پہنچتی ہے، اکثر تک آواز نہیں پہنچتی۔ جن تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، جو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان آیتوں میں کیا پڑھا گیا ہے۔ یہ آیتیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ کوئی مقصد تھا ان کو منتخب کرنے کا۔ اگر ان آیتوں کا ترجمہ ہی سنا دیا جائے تو جو گھریلو زندگی ہے اس کے لیے یہ بڑی اہم ہے۔ زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے رہنما اصول ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ گھریلو زندگی میں اگر ان آیتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو جو نکاح پڑھا گیا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ دونوں گھروں کے لیے یہ نکاح باعث رحمت بن جائے گا اگر اس موقع پر کم از کم ان آیتوں کا ترجمہ ہم غور سے سن لیں کہ ابھی نکاح کے موقع پر یہ آیتیں کیوں پڑھی گئیں۔ تو میں نے ان میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی
خلقکم من نفس واحدہ. یہ جو آیات نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں ان میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اس آیت میں آگے جا کے پھر آئے گا کہ اللہ سے ڈرو. تو یہ بار بار کیوں فرمایا؟ اگر بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کبھی وہ دوسرے فریق پہ زیادتی نہیں کرے گا. میاں کو خیال ہوگا بیوی کمزور ہے پر جس کی بندی ہے وہ کمزور نہیں ہے. اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو، بیوی امیر ہو اور خامن غریب ہو اور بیوی زبان کی تیز ہو اور اس کو پتا ہو اتقوا اللہ اس آیت کا علم ہو، تو خامن کے سامنے زبان چلاتے ہوئے اسے خیال آئے گا خامن شریف ہے، خامن شرافت والا ہے، پر جس کا یہ بندہ ہے وہ تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، وہ تو میرا خالق ہے، میں اس کے آگے جواب دہ ہوں. تو پہلا اصول گھریلو زندگی میں امن و سکون کے لیے اللہ کا ڈر. یہ رشتہ جو جوڑا گیا ہے اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے. تو جس کے نام پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں، چند لمحے پہلے جس عورت کی طرف دیکھنا جنس کے حوالے سے دیکھنا حرام تھا، گناہ تھا، اب وہ گناہ نہیں رہا، وہ حرام حلال ہو گیا ہے. تو سبب کیا ہے؟ اللہ کا نام درمیان میں وسیلہ بنا ہے. شریعت مطہرہ کے احکامات جو رب نے احکامات دیے ہیں وہ احکامات ایسے ہیں جنہوں نے جب ہم اس پروسیس سے گزرے اس طریقے سے نکاح ہوا جو چیز پہلے حرام تھی اب حلال ہوگی. تو جس کے نام پر یہ رشتہ جوڑا گیا ہے دونوں فریق اس کے آگے جواب دے ہیں. خامند اگر بیوی پہ کوئی زیادتی کرتا ہے، بیوی کوئی اس کا احتساب کرے نہ کرے، خامند اللہ کی بارگاہ میں جواب دے. اسی طرح بیوی اگر کوئی زیادتی کرتی ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں جواب دے. بہت بڑے بزرگ ہیں، سید الطائفہ ہیں، اولیاء کے بزم میں صدر نشین ہیں. حضور غوث اعظم کا سلسلہ بھی جنیدی ہے، داتا صاحب کا سلسلہ بھی جنیدی ہے. تو حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے بزرگ ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال کے بعد ایک مرید نے خواب میں دیکھا حضور قبر میں کیا معاملات پیش آئے. آپ نے فرمایا میں بڑی بڑی نیکیاں لے کے قبر میں گیا. وہ بڑی بڑی نیکیاں درجات کی بلندی کا باعث بن گئی، لیکن بخشش ایک چھوٹے سے عمل پر. مرید نے پوچھا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ فرمایا ایک دن میں گھر آیا، بیوی سے کہا کھانا لاؤ. اس نے کھانا میرے سامنے رکھا، کھانا میرے مزاج کے مطابق نہیں تھا بنا ہوا. مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں بیوی کو بلایا. وہ آ رہی ہے میری طرف، میرا خیال تھا میں اسے جھڑکوں، ناراض ہوں. اس دوران جب وہ میری طرف آ رہی ہے مجھے خیال آیا جنید یہ گھر میں 100 کام کرتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی صاف کرتی ہے، کتنے کام گھر میں کرتی ہے. آج اگر کھانا صحیح طرح نہیں بنا سکی تو کوئی بات نہیں، تو اسے معاف کر دے، شاید اس کے صدقے رب تجھے معاف کر دے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں قبر میں آیا رب کائنات نے فرمایا جنید میں نے تجھے اسی دن بخش دیا تھا جس دن تو نے میری بندی کو معاف کیا. تو میاں بیوی کا یہ رشتہ قیامت کے دن بخشش حاصل کرنے کا باعث، قبر کو جنت بنانے کا باعث، آخرت کمانے کا ذریعہ. اچھا نکاح صرف دنیا داری کے لیے کرتے ہیں؟ نکاح صرف دنیا داری نہیں ہے. میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اگر نکاح کرنا اللہ کے قرب کا باعث نہ ہوتا میرے آقا کریم کبھی نکاح نہ فرماتے. جب حضور نے نکاح فرمائے ہیں تو اس کا مطلب ہے نکاح کرنا بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے. کتنی نیکیاں ہیں جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. حسن سلوک کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے کتنی نیکیاں ہیں جو نکاح کے ذریعے حاصل ہو رہی ہیں. آپ نکاح کو صرف
ایک جبلی تقاضا پورا کرنے کے لیے یا دنیا داری کے لیے اس نیت سے ہی نہ کریں، بلکہ نکاح میں اچھی اچھی جو نیتیں ہیں ان میں سے ایک نیت یہ بھی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے خامند ایسے ہوں گے جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، پر انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کیا ہوگا، ان کی بیویاں بخشی ہوئی ہوں گی، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی پروردگار دنیا میں میرے خامد نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما۔